بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مکتوب نمبر 36۔ اس بیان میں کہ شریعت مقدسہ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کی ضامن ہے، اور کوئی مقصد ایسا نہیں ہے جس کے حاصل کرنے میں شریعت کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت پڑے، اور طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کے خادم ہیں اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔ یہ بھی ملا حاجی محمد لاہوری کی طرف صادر فرمایا ہے۔ یہ خط کا عنوان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حققنا اللہ سبحانہ و ایاکم بحقیقت الشرعیت المصطفیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام والتحیہ ویرحم اللہ عبدا قال آمین۔ دعا دی ہے کہ حق تعالی سبحانہ ہم کو اور آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی حقیقت سے آگاہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے اس دعا پر آمین کہی۔ شریعت کے 3 جزو ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں شریعت کے 3 جزو ہیں: علم، عمل اور اخلاص۔ یعنی پہلے سیکھنا ہے، یہ علم ہو گیا، پھر اس سیکھے پر عمل کرنا ہے، یہ عمل ہو گیا، پھر اس میں نیت کی درستگی، یہ اخلاص ہو گیا۔ جب تک یہ تینوں جزو ثابت نہ ہو جائیں اس وقت تک حقیقت میں شریعت ثابت نہیں ہوتی، یعنی کامل نہیں ہوتی۔ اور جب حقیقت میں شریعت ثابت ہو گئی تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو گئی، شریعت حاصل ہو گئی تو دوسرے الفاظ میں حق تعالیٰ کی رضامندی مل گئی، جو کہ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں سے افضل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل گئی تو اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہے۔ ہر نعمت نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے رضامندی حق تعالیٰ کی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ جنت میں آخری نعمت کے طور پر حق تعالیٰ اس کا اعلان فرمائیں گے کہ آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو یہ رضا جو ہے حق تعالیٰ کی رضا کا اظہار اور اعلان، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ پس شریعت تمام دنیاوی اور اخروی سعادتوں کی ضامن ہوئی۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ شریعت پر عمل کرنے سے پوری شریعت پر، تینوں اجزاء پر اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، تو رضا سے بڑی نعمت کوئی نہیں، نہ دنیا کی نعمت نہ آخرت کی۔ تو لہذا پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت ہی تمام دنیاوی اور اخروی سعادتوں کی ضامن ہوئی۔ کوئی بھی مقصد نہیں جس کے حاصل کرنے میں شریعت کے ما سوا کسی اور چیز کی ضرورت پیش آئے۔ ہر مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ شریعت۔ طریقت اور حقیقت کہ جس کے ساتھ صوفیاء کرام ممتاز ہیں، شریعت کے تیسرے جزو یعنی اخلاص کی تکمیل میں شریعت کے خادم ہیں۔ اب یہ جو ہے کہ سلاسل ہیں اور طریقت ہے، تو یہ تو شریعت سے ایک زائد چیز ہے جس کے حاصل کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، شریعت کا جو تیسرا جز تھا اخلاص، تو یہ اس کی تکمیل کے لیے ہیں اور اس کے حصول کے لیے ہے۔ شریعت، طریقت اور تصوف ہیں، یہ کوئی شریعت سے زائد چیزیں نہیں ہیں۔ پس ان دونوں کے حاصل کرنے سے مقصود شریعت کا کامل کرنا ہے، نہ کہ شریعت کے سوا کوئی اور امر ہے۔ تو تصوف کی جو محنت ہے وہ شریعت کی تکمیل کے لیے ہے، شریعت سے جان چھڑانے کے لیے نہیں ہے۔ احوال اور مواجید اور علوم اور معارف
جو کہ صوفیاء کرام کو راہ سلوک طے کرنے کے دوران حاصل ہوتے ہیں، اصلی مقاصد میں سے نہیں۔ کشف و کرامات حاصل ہو جاتے ہیں، کچھ غیبی صورتیں، غیبی آوازیں کوئی نظر آنی یا سنائی دینے لگ جائیں، تو وہ مقاصد میں سے نہیں، بلکہ وہم اور خیالات ہیں جن سے طریقت کے طلباء کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تربیت کا ایک نظام ہے جو اس راستے پر چلنے والوں کی جاتی ہے، مقاصد میں سے نہیں۔ ان سب سے گزر کر مقام رضا تک پہنچنا چاہیے، جو کہ جذبہ اور سلوک کے مقامات میں آخری مقام ہے۔ تو مقام رضا یعنی حق تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، بس اصل ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے، کیونکہ طریقت اور حقیقت کی منزلوں کے طے کرنے سے اس کے سوا اور کچھ مقصود نہیں کہ اخلاص حاصل ہو جائے، جو کہ حق تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کے لیے لازمی ہے۔ تو شریعت پر عمل ہو اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ، جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی تو حق تعالیٰ کی رضا مل جائے گی۔ تینوں قسم کی تجلیات، تینوں قسم کی تجلیات، تینوں قسم کون سی؟ تجلیات افعالیہ، تجلیات صفاتیہ اور تجلیات ذاتیہ۔ یہ تینوں قسم کی تجلیات اور عارفانہ مشاہدات سے گزار کر ہزاروں سالکوں میں سے کسی ایک کو اخلاص اور مقام رضا کی دولت نصیب فرماتے ہیں۔ یعنی تجلیات سے گزار کر اور اسی طرح سے جو مشاہدات اور کشف و کرامات سے گزار کر ہزاروں سالکوں میں سے کسی ایک کو اخلاص اور مقام رضا کی دولت نصیب فرماتے ہیں۔ کم سمجھ لوگ احوال اور مواجید کو اصلی مقاصد میں سے شمار کرتے ہیں۔ وہ راستے کے جو احوال کھلتے ہیں بس وہ انہی پر اڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور انہی کو مقصود بنا لیتے ہیں۔ وہ حاصل ہو گئے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ کبھی غائب ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا سب کچھ چھن گیا ہے اور میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، حالانکہ وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو مقصود تھا ہی نہیں۔ تو اس کے آنے سے جو مقصود نہیں ہے تو اس کے آنے سے خوشی نہیں ہوتی اور اس کے چھن جانے سے غم نہیں ہوتا۔ مقصود تو مقام رضا تک پہنچنا تھا، مقام اخلاص تک پہنچنا تھا۔ تو کم سمجھ لوگ احوال اور مواجید کو اصلی مقاصد میں سے شمار کرتے ہیں اور مشاہدات اور تجلیات کو اصل مطلب خیال کرتے ہیں۔ کسی چیز کا مشاہدہ ہو جائے، ان کو نظر آ جائیں، کوئی تجلی ظاہر ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں بس یہ ہمارا مقصود ہمیں حاصل ہو گیا۔ اس لیے وہ وہم اور خیال کی بندش میں پھنسے رہتے ہیں اور شریعت کے کمالات سے محروم رہتے ہیں۔ تو اس لیے بار بار ہمارے حضرت بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ سلوک سے یہ اپنا امتحان کرو کہ مجھے اس سلوک سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں ذکر میں بیٹھتا ہوں تو مجھے نور کی طرح نظر آتا ہے، میں ذکر میں بیٹھتا ہوں تو تجلیات کتنی کھلتی ہیں، بیداری میں مجھے کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ اس کا امتحان نہیں ہے۔ امتحان یہ ہے کہ سنتوں کا شوق، سنت پر عمل کرنے کا شوق تصوف میں آنے سے پہلے جتنا تھا وہ کتنا بڑا ہے، اور گناہوں سے ڈر اور توبہ، انابت اللہ، رجوع اللہ جتنا پہلے تھی اب وہ کتنی بڑی ہے۔ تو مقام اخلاص کی آسان علامت یہ ہے، مقام اخلاص کی، کہ آدمی کے گناہ کم ہو جاتے ہیں لیکن گناہوں کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں عملاً، لیکن یہ احساس بڑھ جاتا ہے کہ میں ہر آنے والے دن میں اور گناہ گار ہوتا جا رہا ہوں، میرے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے وہ پھر نیکیاں بڑھانے کی اور اس میں اخلاص پیدا کرنے کی اور کوشش کرتا ہے۔ یہ اخلاص کی علامات میں سے ایک علامت۔ تو اصل امتحان یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ مجھے شریعت کا شوق، نمازوں کا اہتمام اور تسبیحات کا شوق، تلاوت کا شوق اور حلال حرام کا خیال رکھنا اپنی روزی کمانے میں، اپنے جو
دوستی اور دشمنی کے تعلقات ہیں، خاندانوں میں جو میری برادری میں میرے تعلقات ہیں وہ شریعت کے دائرے میں ہیں نہیں ہیں، گھر والوں کے ساتھ میرے تعلقات، بیوی بچوں کے ساتھ میرے تعلقات وہ اس دائرے میں آتے ہیں نہیں آتے، یہ اصل امتحان ہے۔ یہ امتحان ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک شعبہ وہ شریعت کے نقش قدم پر آتا جائے۔ یہ جس کو احساس بڑھ رہا ہے بس سمجھے کہ تصوف سے اس کو فائدہ مل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مشاہدات اور تجلیات کو اصل مطلب خیال کرتے ہیں، اس لیے وہ وہم اور خیال کی بندش میں پھنسے رہتے ہیں اور شریعت کے کمالات سے محروم رہتے ہیں۔ کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب۔ مشرکین کو یہ بات جس کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے بڑی بھاری اور مشکل معلوم ہوتی ہے، یعنی شریعت بھاری معلوم ہوتی ہے، تو شریعت پر عمل کرنا گراں ہے، لیکن سالک کے لیے وہ گرانی وہ آسان ہو جاتی ہے اس تصوف کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف جذب کر لیتا ہے اور اس کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اسی کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہاں، اخلاص کا مقام حاصل ہونا اور رضا کے مرتبہ تک پہنچنا ان احوال اور مواجید کے طے کرنے پر موقوف اور ان علوم اور معارف کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ہے کہ اخلاص حاصل کرنے تک یہ راستہ طے کرنا پڑتا ہے، تو اس راستے پر جو طے کرے گا تو اس راستے کے جو لوازمات ہیں، ضرورتیں، وہ بھی ظاہر ہوں گی، تو ہوتی رہیں، ٹھیک ہے، اس راستے کی چیزیں ہیں تو طے کرنا پڑے گا۔ بس یہ سب امور مطلوب حاصل کرنے کے وسائل اور مقصود تک پہنچنے کے ابتدائی اسباب ہیں، مقصود نہیں ہیں، مقصود تک پہنچنے کے اسباب۔ اور اس فقیر یعنی حضرت مجدد علیہ الرحمہ پر اس مطلب کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس راہ سلوک میں پورے 10 سال گزرنے کے بعد واضح طور پر ظاہر ہوئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 10 سال محنت کر کے پھر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں، مقصود آگے ہیں، اور وہ ہے مقام رضا اور مقام اخلاص۔ پوری اخلاص کے ساتھ بس شریعت پر عمل کر لینا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے اور یہ سب سے بڑا مشاہدہ ہے، اور یہ تجلیات کا مشاہدہ بھی یہی ہے، انوارات کا مشاہدہ بھی یہی ہے کہ اس کو شریعت غرہ کا کوئی عمل نصیب ہو جائے، عمل نصیب ہو جائے، بیچنے میں، خریدنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، بیت الخلاء آنے جانے میں، مسجد نکلنے داخل ہونے میں، جوتا پہننے، لباس میں، کسی بھی موقع پر سنت پر ایک عمل ہو جائے تو اس سے بڑی تجلی کا مشاہدہ کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی تجلی کا مشاہدہ یہی ہے کہ آدمی اور پھر اس پر اس کو خوشی نصیب ہو کہ الحمدللہ مجھے اس سنت پر اللہ پاک نے عمل کی توفیق عطا فرما دی، اور کوشش یہ ہو، ڈر یہ ہو کہ اب اللہ پاک کے یہاں یہ قبول ہو جائے، اس کا نام اخلاص۔ تو پورے 10 سال گزرنے کے بعد واضح طور پر ظاہر ہوئی، اور شاہد شریعت یعنی شریعت کا معشوق کما حقہ جلوہ گر ہوا، اگرچہ شروع ہی سے احوال اور مواجید میں گرفتار نہیں تھا۔ یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے ان چیزوں کو کبھی بھی مقصود نہیں بنایا، اگرچہ شروع ہی سے احوال اور مواجید میں گرفتار نہیں تھا اور شریعت کی حقیقت کے ساتھ متحقق ہونے کے سوا اور کوئی مطلب پیش نظر نہیں تھا، لیکن پورے 10 سال گزرنے کے بعد معاملہ کی اصل حقیقت جیسی کہ چاہیے تھی وہ ظاہر ہوئی۔ پوری بات 10 سال کی محنت کے بعد جا کر کھلی ہے۔ اب اس سے اب ہمارے حضرت دامت برکاتہم، حضرت قبلہ خاقانی دامت برکاتہم کی جو انداز تربیت ہے، اب حضرت نے کبھی اپنی کسی کرامت کا ذکر نہیں فرمایا، اپنی مجلس میں کسی کرامت کو ظاہر نہیں فرمایا، کوئی خواب اپنے بارے میں لوگوں کے نے دیکھے ہوئے یا اپنا کوئی خواب
کبھی اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں، اور کوئی بڑی نعمت، کوئی بھی ایسی چیزوں کو انہوں نے مدار نہیں بنایا، بس ہمیشہ زور دیا ہے اور عظمت بیان کی ہے تو شریعت کی عظمت بیان کی ہے، وحی کی عظمت بیان کی، دین کی عظمت پر بیان کی، اور ہمیشہ آپ کے بیانات کا موضوع صرف یہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں شریعت کی عظمت ڈالیں، اور وہ شریعت پیدائش سے وفات تک پورے زندگی گزارنے کا وہ محیط ہے، وہ چاہے زندگی کے جس شعبے کے ساتھ بھی وابستہ ہو، جس شعبے کے ساتھ بھی وابستہ ہو، تو اس کا اپنی زندگی کا ہر شعبہ، معاملات، لین دین، بے شراء، سارے پرکھے شریعت پر کہ ان میں سے کوئی میرا شریعت سے باہر تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کا معنی ہے کہ ابھی میں بہت پیچھے ہوں، تصوف کی حقیقت پانے میں بہت ناکام، اگر ہو رہا ہے جتنا عمل تو الحمدللہ۔ الحمدللہ علی ذالک حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ۔ مغفرت پناہ میاں شیخ جمال کے فوت ہونے سے تمام مسلمانوں کے لیے رنج اور غم اور پریشانی لاحق ہے۔ ان کے مخدوم زادوں کو اس فقیر کی جانب سے تعزیت کرنے کے بعد فاتحہ پڑھیں۔ کہ اس علاقے کے کوئی بڑے اللہ والے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کی وفات سے ایک اللہ والا اگر دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک عالم چلا جاتا ہے، تو اس کے علم سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ سارے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔